السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیان القرآن میں آج میں کروں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 اور 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اور اہل ایمان کو۔ یخادعون باب مفعلہ ہے۔ اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں کشمکش اور کشاکش موجود ہوتی ہے، لہٰذا میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو۔ یہ بات یقینی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 142 میں منافقین کے بارے میں یہی بات بڑے واضح انداز میں بیان ہوئی ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ وما یشعرون، وہ اس کا شعور نہیں ہے رکھتے۔ یہ بات بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ منافقین میں سے بھی اکثر وہ تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا۔ وہ اپنے تئیں خود کو مسلمان سمجھتے تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لے لی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے اور امن و آشتی کے ماحول میں ان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، چنانچہ یہ تو بے وقوف ہیں۔ اپنے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں۔ جان لیجئے کہ منافقین میں یقیناً بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام میں داخل ہی صرف دھوکہ دینے کی خاطر ہوئے تھے، اور ان پر پہلے دن سے یہ بات واضح تھی کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا محض لبادہ اوڑھ رہے ہیں۔ ایسے منافقین کا ذکر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں آئے گا، لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے جنہیں اپنے نفاق کا علم نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو کردار کی کمزوری یا ویکنس آف کیریکٹر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، پھر جو ہو کی کیفیت کے ساتھ اس کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہوتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود اسے رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایک شخص وہ بھی ہوتا ہے جو حق پہچان لیتا ہے، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کی قوت ارادی کمزور ہے۔ ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے۔ در حقیقت یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا، لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں تو بڑی سے بڑی برائی بھی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی۔ آپ خیال کریں گے کہ کوئی خاص بات نہیں، جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو، اور اگر کوئی بین لٹکنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی راہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، کہ ہم مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، تو ان کا یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیابی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تباہ کن راستہ ان کے لیے آسان کر دیا ہے جو انہوں نے اپنے لیے خود منتخب کیا ہے۔ ان کے دلوں میں جو روگ موجود تھا اللہ نے اس میں اضافہ فرما دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اوپر کفار کے لیے لفظ آیا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور یہاں عذاب علیم کا لفظ آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ دردناک اور المناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ تھیں آج کی آیتیں۔ فی امان اللہ۔